باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس من ابغضنا اہل البیت حشر اللہ یوم القیامت یہودی ونصرانی وما ینطق عن الہویٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ خود اپنی طرف سے کوئی بھی بات بھی نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ میری طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو ہے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ایہا الناس، اے لوگو، من ابغضنا، کہ جس نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ مبغض ہوا تو وہ اس کا حشر اللہ یوم القیامت یہودیہ و نصرانیہ، کہ اس کا حشر قیامت والے دن یہودی اور نصرانی کی طرح سے ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے کتاب النجابہ فی مناقب صحابہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 457 کے اوپر 457 کے اوپر حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، بس ہم نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ نماز روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ روزہ اور نماز کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور خود کو مسلمان تصور کرتا ہو، اے لوگو، یہ لبادہ اوڑھ کر اس نے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچایا، اور یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں درا کہ وہ گھٹیا اور کمینے ہوں۔ پس میری امت مجھے میری ماں کے پیٹ میں دکھائی گئی ہے، پس میرے پاس سے جھنڈے والے گزرے تو میں نے علی اور شیعان علی کے لیے مغفرت طلب کی۔ یہ صفحہ نمبر ہے 357۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا کبھی رد بھی اللہ کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ میں نے جھنڈے والے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھے تو علی اور شیعان علی کی مغفرت کے لیے میں نے دعا کی۔ اب یہی حدیث المعجم الاوسط جلد سوم طبرانی جو 360 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، اس کی صفحہ نمبر 233 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو لوگ میرے اہل بیت سے بغض رکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر قیامت والے دن یہودی اور نصارہ کے ساتھ کرے گا، یعنی کہ یہ ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ المعجم الاوسط عربی ورژن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 212 کے اوپر یہی حدیث موجود ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا اتنا نقصان دہ ہے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ اب ہم جب کسی بھی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، چونکہ ابھی کل یکم شعبان گزری ہے، آج 2 شعبان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ کاروان کربلا سارے کا سارا اسی مہینے میں اس کی آمد ہوئی۔ ابھی 4 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہے، پھر شہزادہ علی اصغر ہیں، پھر شہزادہ علی اکبر ہیں، یہ بھی سارے شعبان کے مہینے میں۔ لیکن اگر ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لکل نبی ذریتی فی صلبہ، کہ تمام نبیوں کی ذریت، ان کی اولاد ان کے اپنے صلبوں میں ہے، اور ذریتی اور میری ذریت جو ہے وہ فی صلب علی ابن ابی طالب، کہ وہ علی کے صلب میں ہے۔ ابھی یعنی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو علی علیہ السلام کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، یکم شعبان کو تشریف لائی ہیں اس دنیا میں، اور کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں اس حدیث کے حوالے سے آ رہی ہے؟ اور اگر آ رہی ہیں تو پھر
ان کے ساتھ محبت والا معاملہ یہاں پہ دنیا کہنے میں تو کہہ رہی ہے، لیکن ان کو ان کی اس دنیا کے اندر آنے میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی خوشی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے لسان المیزان، صفحہ نمبر 19، ابن حجر عسقلانی جلد 4۔ اس کے اندر بھی یہ چیز تحریر یہ موجود ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے آئیں گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کا حشر یہودی و نصارہ میں کرے گا۔ یہ مجموع الزوائد ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 173 ہے۔ اس میں بھی یہی جابر بن عبداللہ انصاری کی یہ روایت موجود ہے کہ قال ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته وهو يقول أيها الناس من أبغضنا أهل البيت حشر الله يوم القيامة يهوديا فقلت يا رسول الله وأن صام وصلى قال وأن صام وصلى وزوم إنه مسلم، کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں، وہ روزہ بھی رکھتے ہوں اور یہ اس چیز کا زوم بھی رکھتے ہوں، یہ گمان کرتے ہوں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے بغض کو ساتھ لے کے ہوئے اگر آئیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کا حشر یہودی و نصرانی میں کرے گا۔ یہ ساری نمازیں، یہ تمام روزے یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ یہ عبید اللہ امرتسری کی کتاب ہے ارجاء المطالب، اس کے صفحہ نمبر 581 کے اوپر بھی یہی چیز دی گئی ہے۔ یہ حدیث بڑی سخت ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے سننے کی اور اس کے اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ جتنی بھی نمازیں یہاں پہ ادا کیں اور جو روزے رکھے وہ ان کے منہ کے اوپر مار دیے جائیں اور کل کو قیامت والے دن ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ کیا جائے۔ یہ احیاء المیت ہے جلال الدین سیوطی کی، اس کے صفحہ نمبر 22 کے اوپر یہی حدیث موجود ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایھا الناس، کہ لوگوں، من ابغضنا، جس نے اہل بیت کے ساتھ یہ مبغض ہوئے یا ان کا بغض لے کے آئے تو وہ قیامت والے دن اس طرح سے یہودی اور نصارہ اٹھائی جائے گی۔ یہ کتاب ہے رفشت السادی، ابی بکر شہاب الدین علوی الحضرمی، ان کے صفحہ نمبر 94 کے اوپر یہی جابر بن عبداللہ انصاری کی یہ روایت موجود ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی بغض لے کے آئے گا وہ یہودی اور نصارہ میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ کتاب ہے شواہد التنزیل حاکم حسقانی کی، ان کے صفحہ نمبر 379 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے جس میں جابر بن عبداللہ انصاری کی یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، جلد نمبر ہے اس کی 20 اور اس میں صفحہ نمبر 148 کے اوپر یہی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے مناقب علی بن ابی طالب ابن مردویہ اصبہانی کی، یہ 410 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 76 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں یہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے، اس میں ہے کہ قال النبی لعلی، کہ نبی علیہ السلام نے علی کے بارے میں کہا کہ من ماتا من امتی، کہ میری امت میں سے اگر کوئی بھی مر گیا وہ ہوا یبغض کا، وہ اس کے ساتھ علی کے ساتھ مبغض رہا ہو تو ماتا یہودیہ و نصرانیہ، تو وہ یہودی اور نصرانی مرے گا۔ اب یہ کتاب ہے کوکب دری سال کشفی کی، اس میں بھی یہی چیز موجود ہے صفحہ نمبر 181 پہ کہ من ازا علی جب آسو اللہ یوم القیامت یہودین اور نصرانین، کہ جس نے علی کو اذیت دی اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہودی و نصرانی اٹھائے گا۔ اب یہ کتاب ہے النساء الکافیہ سید محمد بن عقیل یحییٰ علوی، اس کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 120۔ اس میں بھی یہی چیز لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اخرج احمد فی مسندہ، کہ احمد نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ من ازا علی باسا یوم القیامت یہودین اور نصرانین، کہ جس نے علی کو اذیت دی تو قیامت والے دن اس کو یہودی اور نصرانی کے طور پہ اٹھایا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا۔ اب یہ کتاب ہے الفردوس علامہ دہلوی، جلد نمبر 5 ہے اس کی۔ اس کے اندر بھی یہ کہا ہے
کہ یاری ما کنت ابالی من ماتا من امتی وہوا یبغض کا ماتا یہودیہ اور نصارہ، اے علی جو بھی میری امت میں تیرے ساتھ بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یوم قیامت میں یہودی و نصارہ میں اٹھائے گا۔ اب یہ کتاب ہے مناقب علی ابن ابی طالب ابن مردویہ اصبہانی کی، اس کے صفحہ نمبر 76 کے اوپر قال النبی لیلی من ماتا من امتی وہوا یبغض کا ماتا یہودیہ اور نصرانیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو شخص بھی علی کے ساتھ بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن یہودی و نصرانی اٹھائے گا۔ یہ کتاب ہے مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب مغازلی کی، یہ 483 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ اب اس کی تحقیق و ترجمہ جس نے کیا وہ ابی عبد الرحمن ترکی بن عبداللہ الوادی، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس نے اس حدیث کو حاشیہ لگا کے نیچے اس کو اپنے الفاظ جہاں بیان کیے ہیں اس حدیث کو اس نے موضوع قرار دے دیا، من گھڑت قرار دے دیا۔ اب اس کا یہ صفحہ نمبر 103 کے اوپر یہی اس کا باقی حدیث کا پورشن ہے جو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ہیں جو ارشادات ہیں وہ یہاں اس درجے اس پہ موجود ہیں۔ اب یہ علی المصنوع فی حدیث الموضوع جلال الدین سیوطی، اس کا جز اول ہے، صفحہ نمبر 367 کے اوپر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ما کنت ابالی من ماتا من امتی وہوا یبغض کا ماتا یہودیہ اور نصارہ، لیکن اس نے اس حدیث کو اپنی موضوعات کے اندر شامل کیا ہے، جس کے اندر یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ گڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے فردوس الاخبار دیلمی کی، اس میں بھی صفحہ نمبر 154 کے اوپر من ماتا فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب فلیمت یہودیہ اور نصرانیہ، کہ جس شخص کے جو مر گیا اور اس کے دل کے اندر علی کا بغض ہے تو وہ یہودی اور نصرانی مرا۔ یہ کتاب ہے الحدیث والمحدثون، اس کے صفحہ نمبر 93 کے اوپر یہی الفاظ ہیں کہ من ماتا فی وفی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب فلیمت یہودیہ اور نصرانیہ، کہ جو شخص علی کا بغض لے کے مرے گا تو وہ قیامت والے دن وہ یہی یہودی اور نصرانی کے طور پہ اٹھایا جائے گا اور اسی کی موت مرے گا۔ یہ ابن جوزی کی الموضوعات ہے۔ ابن جوزی 597 ہجری میں اس دنیا سے گئے، انہوں نے بھی اس حدیث کو وماتا فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب فلیمت یہودیہ و نصرانیہ، کہ یہ صفحہ نمبر 385 ہے، اس کے اندر بھی اس نے یہ اپنی کتاب الموضوعات کے اندر یہ لے آیا کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے الزوفا الکبیر اوکیلی کی، اس کی کتاب کے صفحہ نمبر 250 کے اوپر بھی اس نے یہی روایت بیان کی کہ من ماتا وفی قلبہ بغض علی فلیمت یہودیہ و نصرانیہ، کہ جو شخص علی کا بغض لے کے مرے گا تو وہ یہودی و نصرانی مرے گا۔ اب یہ اللہ ہے موضوع، اس کی جلال الدین سیوطی 367 صفحے پہ من مات فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب فلیمت یہودیہ اور نصرانیہ، کہ جو شخص علی کا بغض لے کے مرے گا وہ یہودی و نصرانی ہو کے مرے گا۔ یہ کتاب ہے تنزیہۃ الشریعت عراق کنانی کی، یہ 963 ہجری میں، یعنی کہ آج 1443 ہجری جا رہی ہے، آج سے تقریباً 500 سال پہلے اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں یہی لکھا کہ من مات فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب فلیمت یہودیہ و نصرانیہ، کہ یہ جب کوئی بھی شخص علی علیہ السلام کا بغض لے کے مرے گا تو وہ قیامت والے دن یہودی و نصارہ کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ یہ شوکانی کی الفوائد المجموع ہے، اس کا صفحہ نمبر 373 کے اوپر یہی حدیث انہوں نے رقم کی ہے کہ من مات فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب فلیمت یہودیہ و نصرانیہ، اس نے اس کو مرفوع قرار دے دیا ہے۔ اب یہ فضائل امیر المومنین ابن عقدہ الکوفی حافظ الامام، یہ 332 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، اس میں صفحہ نمبر 173 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ ایھا الناس من ابغض اہل البیت بعثہ اللہ یہودیہ، کہ اے لوگوں جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھ کے
مرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو یہودی و نصارہ میں اٹھائے گا۔ یہ کتاب ہے موسوعہ الحدیث والآثار، علی حسن علی الحلبی، اور اس میں الدکتور ابراہیم طہا قصیصی، اس کی جلد 700، جلد نمبر 9، اس کے صفحہ نمبر 140 کے اوپر وَمَنْ أَغْضَبْنَ عَلَى الْبَيْتَ بَعْثَ اللَّهُ یہودیہ، کہ جو شخص بھی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھ کے مرے گا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ یہودی اٹھائے گا۔ یہ تنزیہ اور شریعت ہے، اس کا صفحہ نمبر 414 ہے۔ اس میں وہی حدیث جو تھی جس میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ من ابغضنا علی البیت حشر اللہ یوم القیامت یہودیہ، کہ جو شخص ان کے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھ کے مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر قیامت والے دن یہودی کے طور پہ اس کو اٹھائے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ شخص اگر روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو تو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ بالکل، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ نماز روزہ کا بھی پابند ہو، لیکن اگر یہ ان کے بغض کے اندر مر کے آئے گا تو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہی حدیث ہے۔ اس میں جلال الدین سیوطی اللائی المصنوعہ صفحہ نمبر 406 میں یہی جابر بن عبداللہ کی وہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی ان کے بغض کے ساتھ، اہل بیت کے بغض کے ساتھ مرے گا تو اس کا اللہ قیامت والے دن حشر یہودیوں اور نصارہ میں کرے گا۔ وہ کہتا ہے جی کہ کیا اگر وہ شخص روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو تو کیا پھر بھی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو نمازی، روزہ دار اور مسلمان بھی سمجھتا ہو، لیکن اگر ان کے ساتھ بغض رکھ کے آئے گا تو پھر وہ یہودی کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ یہ الموضوعات ہے ابن جوزی کی، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ اس میں بھی یہی جابر بن عبداللہ انصاری کی یہ ساری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث تھی وہ ساری یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ اب یہ اقیلی کی الظفا الکبیر، اس کے صفحہ نمبر 180 پہ یہی حدیث جابر بن عبداللہ انصاری کی، یہ پیج نمبر 180 پہ ہے، لیکن اس نے اس کو ضعیف روایات کے اندر شامل کی ہے۔ اب یہ کتاب ہے سوائق مورکہ اردو، اس کا صفحہ نمبر 795۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والے کا حشر یہودی کی صورت میں کرے گا، خواہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو۔ لیکن اس روایت کی سند تاریک ہے۔ ابن جوزی نے اوکیلی کی طرح اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اب یہ ابن جوزی جو ہے یہ 597 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 11 ہجری میں گئے ہیں، اور 597 ہجری یعنی کہ 586 سال کے بعد اگر ابن جوزی آ جاتا ہے اور اس حدیث کو انکار کرتا ہے تو اس کے پاس اس کا اگر کوئی ثبوت، کوئی جواز ہے تو وہ بتایا جائے۔ یہ عربی ورژن ہے سوائق مورکہ 646، اس میں یہی اس نے اس کو موضوع قرار دے دی ہے۔ اب یہ منہاج السنہ ہے، یہ ابن تیمیہ 728 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے۔ ابن جوزی کا یہ استاد ہے۔ اس نے بھی اس حدیث کو صفحہ نمبر 402 کے اوپر اس کا انکار کیا ہے۔ اس کی جلد ہے 7، اس کے صفحہ نمبر 403 کے اوپر یہ حدیث یہاں پہ یہ بیان ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ہے مناقب امیر المومنین مغازلی کی، کہ جس کی تحقیق ابی عبد الرحمن ترقی بن عبداللہ الودی نے کی ہے۔ اس نے حاشیہ لگا کہ یہ جو حدیث ہے یا ایھا الناس من ازالی انباسا یوم القیامت یہودیہ و نصرانیہ، اس کی حدیث نمبر یہ 76 ہے، اور 76 کے نیچے اس نے آگے اس کو منکر قرار دے دیا ہے۔ اب یہ کتاب ابن جوزی کی کتاب الموضوعات، اس میں بھی اس نے اس کو کہ من ابغضنا البیت حشر اللہ یوم القیامت یہودیہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزُومَ إِنَّهُ مسلم، تو اس نے اس کے نیچے یہ لکھا قال العقیلی کہ من غلاۃ رافضات، کہ یہ رافضیوں کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے، یعنی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننے سے انکاری ہے،
چونکہ 748 ہجری میں یہ عثمان ذہبی اس دنیا سے گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے حساب لگا لیں، صرف 11 نکالنا ہے. 737 سال کے بعد یہ شخص اس طرح سے کہہ رہا ہے. اب یہ سلسلہ احادیث ضعیفہ ہے. ناصر الدین البانی، یہ ناصر الدین البانی ابھی چند سال پہلے 1999 میں اس دنیا سے گئے ہیں، یعنی 1420 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں. یہ صفحہ نمبر 578 جلد نمبر 10 کے اوپر اس روایت کو ضعیف روایت کے طور پہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے اتنے 100 سال کے بعد اس ناصر الدین البانی کے پاس اس کی کیا اس کا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے. یہ اس کی کتاب 1300 صفحہ نمبر 1340 اس کی جلد رابع عشر یعنی 14 اس کے اندر بھی یہ اس نے اس کو انکار کیا ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، کتاب ہے ینابیع الموتد. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ من احبا کا یا علی، کہ اے علی تجھے جس نے محبت کی، کانا مول نبیین فی درجاتہم یوم القیامت، کہ وہ قیامت والے دن نبیوں کے درجے میں ہوگا. وَمَن مَاتَ یُبْغِضُکَ فلا یبالی ماتا یہودیہ و نصرانیہ، اور جو شخص تیرے بغض کے ساتھ مرا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کل کو یہودی اور نصرانی کے طور پہ مرے گا. یہ ینابیع الموتد کا اردو اس کا صفحہ نمبر 399 ہے، 398 اور 399 کہ جس کے اندر اس حدیث کو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ جو علی کی محبت کے اوپر مرے گا تو کل قیامت والے دن وہ شخص اس کو نبیوں کے درجے پہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. زاد العقبہ فی مودۃ القربہ اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 53 کے اوپر یہی حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا. علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے علی، جو کوئی تم کو دوست رکھے وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ہمراہ ان کے درجے میں ہوگا، اور جو کوئی مر جائے درآں کے تم سے بغض رکھتا ہو تو وہ اس کا حشر اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرے گا. اب یہ کوکب دری ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے. صفحہ نمبر ہے 211 جس میں یہی چیز بیان ہے کہ جو شخص علی کے ساتھ محبت کرتا ہو وہ مرے گا، وہ قیامت والے دن نبیوں کے اس درجے میں ہوگا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بغض رکھ کے مرے گا تو وہ یہودی یا نصرانی کے طور پہ مرے. یہ شیعہ مکتب فکر کی کتاب ہے بہار الانوار، اس کی جلد نمبر 27 ہے، علامہ باقر مجلسی کی. یہی حدیث انہوں نے صفحہ نمبر 79 کے اوپر یہاں پہ یہ دی ہوئی ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت کر کے کوئی شخص آئے گا تو نبیوں کے درجے میں وہ ہوگا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اور اگر کوئی چیز ہے تو یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ ساری چیزیں نکلی ہیں. ان کے اوپر عمل کرنے سے کل کو قیامت والے دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں. والسلام.